قرآن مجید کی ترتیب میں سب سے پہلے اس میثاق کا ذکر آیا ہے. قرآن مجید کی ترتیب میں سب سے پہلے بولیے اس میثاق کا ذکر آیا ہے. اس کے بعد میثاق توحید کا ذکر آیا ہے سورہ آراف میں، اور اس کے بعد آخر میں میثاق نبوت کا ذکر آیا ہے سورہ احزاب میں. آل عمران میں میثاق نبوت محمدی کا ذکر ہے. یہ وہ میثاق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب انبیاء سے اور سب رسولوں سے لیا. ان کی اپنی نبوتوں کا تو عہد ہو گیا تھا، اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہو گئی تھی. اب ان سے فردر اوتھ لی، وہ یہ کہ تم نبوت اور رسالت محمدی کے تابع ہوگے. تم اپنے سر نبوت اور رسالت محمدی کے آگے جھکا دو. تعظیم رسالت محمدی کا عہد لیا جا رہا ہے، اتباع رسالت محمدی کا عہد لیا جا رہا ہے، آقا علیہ السلام پر ایمان لانے کا، حضور کے مشن کی نصرت کرنے کا. اور نہ صرف اپنی ذات کی حد تک، آگے میں حدیث میں عرض کروں گا کہ پھر ان سے یہ بھی عہد لیا جا رہا ہے کہ یہ بھی تمہارا فریضہ ہوگا کہ میرے محبوب آخر الزمان تاجدار کائنات کی بعثت کا ڈنکا بھی تم اپنے اپنے زمانے میں اپنی امت کے سامنے بجاتے جاؤ گے. وہ جب بھی آئے گا، مگر ہر نبی کی ذمہ داری ہوگی کہ اپنی امت کو ایک اپنی نبوت رسالت کے ذریعے میری توحید کا پیغام پہنچائے اور اپنی تعلیمات پہنچائے جو میں نے دی ہیں، اور ساتھ ہر امت کو اپنے زمانے میں بتاتا جائے کہ ہم تو ابتدائی طور پر ماحول سازگار بنانے والے ہیں، مگر اصل آنے والا جس کی خاطر پوری بزم کائنات سجائی گئی ہے، جس کی خاطر ہمارے سروں پر نبوت اور رسالت کا تاج رکھا گیا ہے، جس کی خاطر ہمیں نعمت نبوت سے سرفراز کیا گیا ہے، جس کی خاطر ہمیں اعزاز رسالت سے بہرہ یاب کیا گیا ہے، آنے والا محمد بعد میں آ رہا ہے. اگر کسی کو وہ زمانہ مل جائے تو ہر ایک کا فرض ہے کہ اسی کو مان لینا. یہ میثاق نبوت محمدی ہر نبی اور ہر رسول سے لیا جا رہا ہے. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ نے تمام انبیاء سے میثاق لیا، عہد لیا تمام انبیاء سے، کیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے میرے انبیاء اور رسول، جب میں تمہیں دنیا میں بھیج دوں اور اپنی کتاب اور اپنی حکمت عطا کر دوں اور نبوت و رسالت کا فریضہ ادا کرنے کے لیے دنیا میں مبعوث کر دیے جاؤ، ثم جاءکم رسول، پھر تم سب کے بعد وہ رسول آئیں گے، مصدق لما معکم، جو کچھ وہی تعلیم تم لے کر دنیا میں آئے ہو آتے جاؤ گے، اور جو تعلیم اور جو پیغام جو تم اپنے اپنے زمانوں میں دنیا میں لے کے مبعوث ہوتے جاؤ گے. فرمایا کہ تم سب کے بعد وہ رسول آئیں گے کہ تم سب کی نبوتوں اور رسالتوں پر مہر تصدیق ثبت کر دیں گے، تمہارے مصدق ہوں گے، تمہاری کتابوں کے مصدق ہوں گے، سرٹیفائی کر دیں گے، ویریفائی کر دیں گے، اور تمہاری تعلیمات کی ویریفیکیشن کر دیں گے، تصدیق کر دیں گے. وہ رسول جب آئے، اب تم میرے ساتھ یہ عہد کرو، اور اس پر اوتھ لے رہا ہوں، میثاق یہ ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، کہ تم سب میرے اس رسول آخر الزمان پر ایمان لاؤ گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نبوتوں کو حضور کی نبوت پر ایمان کے ساتھ مشروط کر دیا. وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ان کی رسالتوں کو حضور کی رسالت پر ایمان اور حضور کی رسالت کی خدمت کے ساتھ مشروط کر دیا کہ تم سب اس نبی پر ایمان لاؤ گے اور ان کی نصرت کرو گے، مدد کرو گے. یہاں تک تو تھا مضمون میثاق. اب وہ بات آگے آ رہی ہے جس کی خاطر میں آپ کو کمپیئر کروانا چاہتا ہوں. یہ تو میثاق نبوت محمدی کا اور میثاق رسالت محمدی کا. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم،
پھر تم سب کے بعد میرا رسول آئے گا۔ تو اس سے ایک ختم نبوت کی بات بھی صراحتاً ثابت ہو گئی کہ نبی وہی حق تھے جو آقا علیہ السلام سے پہلے آ چکے، چونکہ آقا علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا ثم جاءکم، جب تم سب آ چکو گے تو تمہارے بعد میرا رسول آخر الزمان آئے گا جو تم سب کی تصدیق کر دے گا۔ جب آقا علیہ السلام کی بعثت ہو گئی اور آپ نے تمام انبیاء اور رسول جو پہلے آ چکے تھے سب کی تصدیق فرما دی، تو اس کے بعد اگر کوئی رجسٹر لے کے بعد میں پھرتا رہے تو تصدیق کا تو ہو چکی، اب تو بعد میں کوئی گنجائش کسی کے لیے نہیں ہے۔ پھر جو بھی آئے گا اس کے بعد وہ جھوٹا مدعی ہوگا۔ تمہارے بعد وہ آئے گا اور تمہاری نبوتوں اور رسالتوں کی تصدیق فرما دے گا، اور تم اس بات کا عہد کرو اور وعدہ کرو کہ اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی مدد بھی کرو گے۔ یہاں تک تو تھا میثاق۔ اب قال اقررتم، اب ڈیفرنس آ رہا ہے، کمپیریٹیو سٹڈی دے رہا ہوں۔ اب آپ نے بار بار میں نے بڑے توجہ کے ساتھ آپ کو دونوں مقامات اور دونوں آیات کا مطالعہ کروایا۔ اب دیکھیے کہ اسلوب کتنا بدل گیا ہے۔ اپنی توحید کا اقرار کروایا ہے اور قطع شرک کا اور اپنی توحید کا اقرار کروایا ہے۔ فقط الست بربکم قالوا بلا، اتنا مضمون تھا ایک جملے کا۔ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں ہمارا رب ہے، بلا۔ اور اس پر فرشتوں کو کہا کہ تم گواہی دے دو، خود نہیں گواہ بنا۔ یہ بات سننے والی، خود گواہ نہیں بنا، فرشتے گواہ ہو گئے۔ انبیاء کی آئی میثاق تو فقط ان سے میثاق لیا نبوت کا، اور فقط اتنا کہا تاکہ ان کی امت کے صادقین اولیاء و صادقین قیامت کے دن ان کے گواہ ہو جائیں، بس دیٹس اٹ۔ اتنے مختصر مضمون تھے میثاق توحید کے اور میثاق نبوت کے، مختصر مضمون۔ اور میثاق توحید پر گواہی فرشتوں کی، میثاق نبوت پر گواہی امت کے اولیاء و صالحین کی، صادقین کی۔ اب انبیاء اور رسول اعظام سے میثاق رسالت محمدی کا جب وقت آتا ہے تو میثاق لے لیا، پہلے اوتھ لے لی، ان سے جو اقرار کروانا تھا وہ کروا لیا، وعدہ لے لیا۔ اب فرمایا قال اقررتم، کیا تم اس امر کا میرے سامنے اقرار کرتے ہو؟ کیا یہ بات اپنی توحید کے میثاق کے ٹائم پوچھی تھی؟ بولیے۔ فقط انہوں نے کہا تھا بلا، جی ہاں۔ فرشتے گواہ ہو گئے، شہدنا۔ کیا اس سے ریپیٹڈلی پوچھا تھا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو؟ اسی بلا کو اقرار سمجھ لیا گیا۔ انبیاء سے جب میثاق نبوت لیا تو کیا فردر ان کے پاس دوبارہ کوئی بات پوچھی تھی؟ نہیں، ان کے میثاق کو میثاق سمجھ لیا اور کہا کہ ان کی امت کے اہل صدق قیامت کے دن گواہ ہوں گے۔ جب میثاق رسالت محمدی کی بات آئی، چونکہ اس میں آقا علیہ السلام کی آمد کی، بعثت کی، میلاد کی، بعثت کی، دنیا میں تشریف آوری کی بات ہو رہی ہے، تو فرمایا اقررتم، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی رسالت کے مشن کی مدد بھی کرو گے؟ کیا تم اس کو ایڈمٹ کرتے ہو؟ کیا ڈکلیئر کرتے ہو؟ پوچھا۔ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور کیا اس امر کا میرے ساتھ پختہ وعدہ کرتے ہو؟ فرمایا وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم میرے ساتھ اقرار کرتے ہو؟ ایک دوسری بات فرمائی، کیا میرے ساتھ اس امر کا پختہ مؤکد شدید وعدہ کرتے ہو کہ اس پر قائم رہو گے؟ اب بتائیے، کیا معاذ اللہ استغفر اللہ کسی کے پھر جانے کا ڈر تھا؟ انبیاء سے لیا جا رہا ہے، کو عام نسل بنی آدم کا تو ہے نہیں، میثاق انبیاء ہے، انبیاء سے میثاق لیا ہے، تو وہاں تو امکان ہی نہیں ہو سکتا معاذ اللہ۔ اور پھر اس نے اپنی توحید کا اقرار لے کر ان کے بعد اس سے کوئی پختگی کی باتیں بعد ازاں نہیں کی، اور انبیاء سے ان کی نبوتوں کا میثاق لے کر بعد میں تکرار کے طور پہ ان سے کوئی فردر بات
نہیں کہی، مگر جب میثاق رسالت محمدی کی بات آئی ہے تو پوچھا کیا ہونے کے بعد، ہو جانے کے بعد پوچھتے ہو؟ پھر پوچھا کیا اقرار کرتے ہو؟ سیکنڈ ٹائم. پہلا تو تھا جو کچھ فرمایا وہ اس میثاق کے اندر اقرار ہو گیا تھا. جب میثاق کروایا تو پہلا تو اقرار اس کے اندر آ گیا. پھر فرمایا اقرار تم. دوسری بار پوچھا کیا اس بات کا اعلان اور اقرار کرتے ہو؟ جواب دیا جی اللہ اقرار کرتے. پھر تیسری بار پوچھا وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا اس بات کا کہ میرے محبوب پر ایمان لاؤ گے اور ان کے پیغمبرانہ مشن کی مدد کرو گے اور ان کی نبوت اور رسالت کی اتباع کرو گے اور اپنی امتوں کو ان کی آمد کا ذکر بتاؤ گے اور ان کے ڈنکے بجاؤ گے، کیا اس کا میرے ساتھ پختہ وعدہ کرتے ہو؟ پھر پوچھا قالوا اقررنا، ان کا باری تعالیٰ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، تیری ذات کے ساتھ پختہ وعدہ کرتے ہیں. پھر فرمایا قال فاشہدوا، اس کے بعد پھر اچھا پھر خود گواہ ہو جاؤ. آپ دیکھیے کتنے ایکسٹرا سٹیپس لیے جا رہے ہیں، کتنی ایکسٹرا کنڈیشنز امپوز کی جا رہی ہیں، اس کو کتنا پختہ بنایا جا رہا ہے. فاشہدوا، اگر میرے ساتھ اقرار کرتے ہو اور اس بات کا اعلان کر کے پختہ وعدہ کرتے ہو تو پھر گواہ ہو جاؤ. سب نے کہا باری تعالیٰ ہم تیرے حضور گواہ ہو گئے، اپنے قول پر اپنے اقرار پر خود گواہ ہو گئے. اور پھر اس نے کیا کہا؟ فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اب تمہاری گواہی پر میں خود گواہ بنتا ہوں. جب میثاق توحید کا وقت تھا تو رب کائنات خود گواہ نہیں بنا. انبیاء سے میثاق نبوت کا وقت تھا تو رب ذوالجلال خود گواہ، اپنی گواہی نہ توحید پر ڈالی نہ ان کی نبوت پر ڈالی. مگر جب رسالت محمدی کے عہد و میثاق کا وقت آیا تو رب کائنات نے سب نبیوں کو بھی گواہ بنایا اور پھر گواہ پر گواہ خود اپنی ذات کو اس میثاق نبوت مصطفیٰ پر گواہ بنایا. میں گواہ بنتا ہوں خود. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شریک ہوتا ہوں، میں گواہ بنتا ہوں خود. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شریک ہوتا ہوں. اب لفظ سنیے، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بنتا ہوں. اور پھر فرمایا فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اور سن لو جو کوئی اس عہد کے بعد پھر گیا. اللہ فرما رہا ہے جو کوئی اس عہد اور میثاق کے بعد پھر گیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسقوں میں سے ہوگا. اب کوئی امکان ہے اس بات کا؟ کوئی امکان ہے؟ قطعی طور پہ نہیں ہے. تو پھر یہ بات کیوں فرمائی جب اس کا امکان ہی نہیں؟ ان سے اقرار بھی لے لیا، ان سے پختہ عہد بھی لے لیا، اعلان بھی لے لیا، ان سے شہادت بھی لے لی، پھر خود بھی ان پر گواہ ہو گئے. جب 5 تقاضے سارے پورے ہو گئے